برادران ملت اسلامیہ، خواہران ملت اسلامیہ، حاضرین اجلاس، خصوصیت کے ساتھ فخر الاساتذہ، استاذ الاساتذہ حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی ادام اللہ اقبالہ، اور دور دراز سے اس محفل میں شریک تمام اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ ہمیں یہ پتہ ہے، جیسے کہ خبر دی گئی ہے، آپ حضرات یہاں پر عشاء کی نماز سے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، اسی لیے ہم بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ بہت سارے اس میں سننے کم اور دیکھنے زیادہ آتے ہیں، تو جس طرح کی بھی جس کی بھی جیسی نیت ہو، لیکن ایک بات ہے میرے عزیزوں، 2023 کا آخری گھنٹہ چل رہا ہے، اور اس آخری گھنٹے میں ہم اپنے رب کی یاد کر رہے ہیں اور اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہی مسلمانوں کی علامت بھی ہو کہ ہم اپنی زندگی کی ابتدا جو کرتے ہیں وہ اللہ اکبر سے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے کانوں میں سب سے پہلے آواز کیا آئی؟ اللہ اکبر۔ کسی بھی مولوی صاحب نے ہمارے کانوں میں آواز دی ہوگی، اذان تو ہر بچے کو دی جاتی ہے، اللہ اکبر سے ہماری زندگی شروع ہوئی ہے، اور جب انتقال ہو جائے، جنازہ تیار کر کے لایا جائے، امام کے سامنے رکھا جائے، امام سب سے پہلے ہاتھ باندھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی زندگی ختم بھی ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ مسلمان جب دنیا میں آیا ہے تو یہ کہتے ہوئے اللہ سب سے بڑا ہے، اور جائے گا بھی تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارا نیو ایئر یا پھر اس طرح کے سالوں کا استقبال کرنا یا ان کے جانے کا غم منانا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ سال کا آخری گھنٹہ ہم تو صرف اس لیے یہاں پر جمع ہیں کہ غیروں نے لوگوں میں ایک عجیب مزاج بنا دیا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، اور کیسے سیلیبریٹ کیا جائے گا؟ شراب کے نشے میں دھت ہو کر ساحل سمندر اور دیگر علاقوں پر آج پارٹیاں اور وہاں پر نشے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ دنیا کی خوشی کرنے کا طریقہ اگر یہ ہے تو ہم سال کے آخری گھنٹے کو رب ذوالجلال کے ذکر میں کیوں نہ منائیں۔ میرے عزیزوں، یقین ہے کہ ابھی آدھا گھنٹے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ 12 بجنے والے ہیں، 12 بجنے والے ہیں، اور 12 سنیوں کے لیے تو خیر کا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس 12 کے بعد آنے والا جو سال ہوگا، کفار و مشرکین کے 12 ضرور بجائیں۔ دعا تو کریں گے ہم یہی کہ اگلا سال جو لوگ اس نشے میں دھت ہیں کہ 2024 ہمارا ہے، 2024 میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس 12 پر ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ مولا آج کے رات کے 12 کے بعد ان سارے دشمنان اسلام کی زندگی کے 12 بج جائیں۔ اللہ کریم وہ دن ضرور لائے گا۔ اور میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، قرآن پاک کی مشہور سورہ ہے، سورہ والضحیٰ۔ رب تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے
اس چاشت کے وقت کی قسم جو محبوب کے چہرے کی طرح چمکتا ہے، واللیل اذا سجا، اس رات کی سیاہی کی قسم جو محبوب کی زلفوں کی طرح ہے، ما ودعک ربک وما قلا، محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جب یہ وعدہ کس کا ہے؟ رب ذوالجلال کا۔ حضور کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، تو امت کی بھی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو۔ ہم آنے والے سال کا استقبال اسی اعتبار سے کریں گے کہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی بہتر ہوگی، تو پھر انشاءاللہ ہم یہ کہیں گے 2024 ہمارا ہے انشاءاللہ، بلکہ اس کے بعد آنے والے سال بھی ہمارے ہیں۔ میں گفتگو کی طرف آگے بڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں، ایسے ڈر کے ماحول میں، ایسے سراسیمگی کے وقت میں، جہاں لوگ چھوٹی سی افواہ پر بھی گھروں پر دب کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج مسلمانوں میں خاص طور پر اتنا ڈرایا گیا ہے کہ لوگ سفر کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ارے نہیں، اب ایسے حالات ہو جائیں گے، ہم ٹرین کا سفر نہیں کریں گے، فلاں جگہ نہ جائیں۔ اتنے ڈر کے باوجود، ڈر تو تمہارے اندر پھیلایا گیا، خوف تمہارے اندر لایا گیا، لیکن جانتے ہو ان کے پاکھنڈیوں کی باتوں کو سنا کبھی؟ یہ گوفے میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ 2029 میں بھارت کا پردھان منتری مسلمان بن سکتا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اور نہ ہی اس کرسی کی لالچ میں ہم دوڑے بھاگ رہے ہیں۔ جس کے پاس آیت الکرسی ہے اسے اس کرسی کی حاجت نہیں، لیکن دلوں کا خوف یہ بتاتا ہے، ان کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اگلے سال آنے والے ان کے لیے ہو سکتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کا ڈر صحیح فرماتے۔ عزیزان گرام وقار، ہر آنے والا دن تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن شرط ہے، ایک ہی شرط ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، گھبراؤ مت، بے قرار مت ہو، تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے ان کنتم مؤمنین۔ شرط یہ ہے کہ تم میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، تب پھر تمہارے لیے ہر آنے والی گھڑی بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی زندگی آ جائے تمہارے، اور ایمان نہ ہو، ایمان کسے کہتے ہیں سب کو پتا ہے، حدیث رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کامل جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ دوسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے۔ حضور کی مرضی کے مطابق جب تک تم اپنی خواہشات نہیں بناؤ گے مومن نہیں ہو سکتے، اور مومن کامل نہیں ہوگے تو پھر مدد بھی نہیں ہے۔ میں اس مومن کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن کہتا ہے کبھی قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ کون سے ایمان والے؟ ایمان کی شرط اول ہے حضور کے لیے بے انتہا محبت کرنا، شرط اول ہے۔ اب آئیے ہم آج کی اس رات میں تذکرہ ان لوگوں کا کریں جن کا ذکر ہمارے ایمان کی جلا کا سبب ہے، وہ دیوان گانے عشق رسول جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ میں نے آج یہ سوچا کہ ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جوانوں کے لیے مثال رکھو۔ آج کے نوجوان آئیڈیل کس کو سمجھیں گے؟ میرے عزیزو، دنیا آج بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر مجرا کرنے والے ظالموں کے ناچ کو دیکھ رہی ہوگی، سٹنٹ کرنے والے ان کے سامنے ہیرو بن جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو ان جیالوں کی بات رکھنا چاہتا ہوں جو حقیقت میں ہیرو ہیں، جو پوری دنیا کے لیے ہیرو ہیں۔ اس بطل جلیل کا ایک نام کافی ہے، خالد بن ولید۔ اس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے۔ میرے عزیزوں، میری پوری گفتگو کا خلاصہ
صرف اتنی بات پر ہوگا جو بریلی کے امام نے پکار کر کہا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ آج جو گلی گلی گھوم رہے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچاؤ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ آ جاؤ اس دربار میں، اس دربار کا جو سگ بھی ہو جاتا ہے، کتا بھی ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کا مجدد بن کر کے یہ نعرہ لگاتا ہے، یہ نعرہ لگاتا ہے، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، یہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو مصطفیٰ کو پسند آئے وہی اصل راگ ہے، وہی بات اچھی ہے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ پیا حضور کے بارگاہ میں استعارتاً کہا گیا ہے، حضور کو جو چیز ناپسند ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہے ہی نہیں۔ یہی تو بریلی کا مزاج ہے، کہتے ہیں نا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ سارے اشعار کا لب لباب خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہی ہے جو صحابہ کا نعرہ تھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، وہی نام پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور وہ جو نہ ہو تو اور وہ جو نہ تھے تو، یہ سارے اشعار کے بعد اب آؤ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اسی بات پر توجہ رکھنا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی۔ اگر کسی کو ٹھوکر لگی ہے تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کر آ جائے۔ آج میں ان جیالوں کی طرف چلتا ہوں۔ یمن کا ایک قبیلہ بنو اسد ایک قبیلہ ہے جس میں رہنے والے ایک شخص ہے حارثہ، اور ان کی بیوی، چھوٹا سا ایک کنبہ، چھوٹا سا ایک خاندان، 3 بچے تھے۔ حارثہ اور ان کی بیوی اور 3 بچے، یہ یمن کا رہنے والا ایک قبیلہ ہے۔ عورت اپنے 3 بچوں کو لے کر میکے جا رہی تھی، اور بڑا بیٹا جو اس وقت عمر کا 8 سال کا تھا، زید نام تھا، قافلے پر اچانک ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور مال لوٹ لیا گیا، اور ساتھ ہی ڈاکوؤں نے یہ زید نامی چھوٹے سے بچے کو، 8 سال کے بچے کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایک ماں کا کلیجہ دہل گیا کہ میرے 8 سالہ بچے کو مجھ سے چھینا گیا، باقی 2 بچے تو ساتھ تھے۔ ماں کی کیفیت ایسی تھی کہ پہاڑوں پر چڑھ جاتی، چیختی تھی، اور عربی میں جو اشعار کہتی تھی، اللہ اکبر، آج بھی موجود ہے۔ یمن کی رہنے والی یہ خاتون پہاڑوں پر جا کر پکارتی تھی کہ کوئی میرے زید کو دیکھا ہے تو مجھے بتا دے۔ اور جب خبر باپ کو آ کر لگی، باپ جان نچھاور کرتا تھا اپنے بیٹے زید پر۔ باپ کی ایسی کیفیت کہ کھانا چھوڑ دیا، اور مزاج میں تبدیلی ایسی آ گئی کہ لوگوں سے ملنا تک چھوڑ دیا اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں۔ یمن والے کہتے تھے کہ حارثہ کا بیٹا جو گم ہوا یوسف گم گشتہ ہے، یعنی ایک دوسرا یوسف ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کی علیہ السلام کی دوری ہوئی تھی تو آپ نے غم کیا تھا، حارثہ نے اپنے بیٹے زید کی جدائی میں بہت رویا۔ اور وہ اشعار جو عربی میں لکھے جاتے تھے،
یمن میں جب وہ اشعار پڑھتے تو اپنے جو دشمن ہوتے وہ بھی رو پڑتے تھے. باپ کی جدائی کے غم کے اشعار لوگوں کو رلاتے تھے. زمانہ گزر گیا. اب ڈاکوؤں نے اس زید کا کیا کیا تھا؟ کچھ سال اپنے پاس رکھا اور عکاظ کے میلے میں، مکہ کے قریب ایک میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں لا کر زید کو غلام بنا کر بیچ دیا. جب بیچا تو یہ زید غلام بن کر کے کس کے حوالے آیا؟ خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر حضرت حکیم بن حزام کے ذریعے سے. جب یہ غلام حضرت خدیجہ کے گھر آیا تو اس وقت 15-16 سال کی عمر تھی. پہلی نظر مصطفیٰ کریم کی پڑی تھی. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے گھر اس نوجوان کو دیکھا. ادب میں کامل تھا، گفتگو کے سلیقے اچھے تھے، لوگوں سے ملاقات کے طور طریقے بتاتے، بڑا خاندانی آدمی. جب یہ پہلی نظر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی تو ام المومنین خدیجہ سے کہا، میرے آقا نے اگر آپ بہتر سمجھیں تو یہ غلام میرے حوالے کر دیں. کیا قسمت ہے جس کو خود رسول اللہ خرید. زید کو خرید لیا، بلکہ تحفتاً حضور کو دے دیا گیا. غلامی کا دور ہے. زید یہی وہ حارثہ کے بیٹے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے آ گئے. دن رات مصطفیٰ کریم کے ساتھ گزر رہے ہیں. تربیت بھی کسی نے سرور انبیاء نے کی، اور نوجوان کے طور طریقے ایسے. میرے عزیزو، آپ کو پتا ہے یہ وہ زید ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند دنوں کے بعد مکہ میں مشہور ہو گئے. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر کوئی محبوب ہے تو وہ زید ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں فرماتے کہ زید کو جو قرابت تھی اس پر مجھے رشک تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب زمانہ بیتتا گیا، زید کے گھر چھوٹے، خاندان چھوٹا، ماں چھوٹی، باپ چھوٹے، غلامی کا دور چل رہا ہے. ایک بار حج کے لیے ایک قبیلہ یمن سے آیا ہوا تھا، اور یمن والے حج کرنے کے بعد وہ اشعار سنا رہے تھے جو حارثہ زید کے باپ نے لکھے تھے اشعار، اور رلا رہے تھے. وہاں جب یہ قبیلہ یمن کے وہ اشعار پڑھ کر کے سنا رہا تھا، یہی زید وہاں سے گزر رہے تھے. یمن والوں نے دیکھا، پہلی نظر میں پہچان لیا، یہ وہ زید ہے جس کا باپ پورے یمن کو رلاتا ہے اس کی جدائی میں. یہ مکہ حرم کعبہ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ لوگوں سے پوچھا کون ہے، لوگوں سے پوچھ کر کے زید کو بلایا گیا. پوچھا تمہارا نام؟ کا زید. باپ کا نام حارثہ. لوگوں نے کہا تجھے پتا بھی ہے تیری ماں کا کیا حال ہے، تیرے باپ کا کیا حال ہے؟ تیری ماں روز پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے، آسمان کو پکارتی ہے کہ آسمان بتا میرا زید زندہ ہے تو میں جینے کی تمنا رکھوں. باپ تیرا اشعار لکھ کر کے یمن کو رلاتا ہے. زید نے کہا کہ ہو سکتا ہے، لیکن جاؤ، اگر میرے ماں باپ اس غم میں روتے ہیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا کہ انہیں گم گشتہ اونٹ کی طرح مجھے تلاش نہ کرے، اس لیے کہ ان کا زید ان کی گود سے کئی بہتر گود میں ہے. یمن والوں کو یہ جواب دے کر بھیج دیا. گم شدہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی خبر پالے تو کیا ہونا چاہیے، لیکن یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے. یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس غلامی میں دن رات گزرتے رہے، شب و روز گزرتے رہے. میرے عزیزو، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. آپ کو میں بتاؤں، یہ قبیلہ یمن کا گیا اور جا کر کے زید کے ماں باپ سے کہا، حارثہ اور ان کی ماں سے کہا تمہارا گمشدہ بچہ مل گیا، حرم کعبہ میں ہم نے اس کو دیکھا ہے اور سنا ہے محمد نامی عرب کے ایک مشہور شخص کی غلامی میں ہے، اور ان کی سخاوت بھی، دریا دلی بھی، رحم دلی بھی مشہور ہے. ماں اور باپ نے خبر پاتے ہی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیا. دوڑتے بھاگتے مکہ پہنچائے، اور جیسے پہنچے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے پاس ہی ان کو مل گئے. ماں اتنا روئی، باپ اتنا روئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آ گیا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہمارا بچہ گم ہوا تھا،
سالوں بیت گئے، اب تک ہم نے کھانے کا مزہ نہیں چکھا، اور ہم سب کی زندگی ایسی ویران سی لگتی ہے کہ اس کے بغیر زندگی میں اندھیرا ہے۔ پوچھا حضور نے کون ہے تمہارا بچہ؟ کہا اس کا نام زید ہے اور سنا ہے وہ آپ کی غلامی میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تم ماں باپ ہو زید کے؟ کہا ہاں، اگر آپ مناسب فرمائے سمجھے تو ہمیں ہمارا زید لوٹا دیں۔ آپ اللہ کی طرف سے سنا گیا ہے بڑا رحم دل رکھتے ہیں، ہمارے لیے اپنا زید لوٹا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کسی کے باپ اور کسی کی ماں سے اس کے بچے کو الگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی یہ فیصلہ میں زید کے اوپر چھوڑتا ہوں، وہ چاہے تو مجھ سے آزادی لے لے، بغیر کسی رقم کے، بغیر کسی فدیے کے غلامی سے آزاد کرتا ہوں اور تم اسے لے جاؤ، اور اگر نہیں تو پھر اس کی مرضی جو ہو اس پر عمل کیا جائے۔ پھر ماں باپ کو لا کر کے زید کے سامنے کھڑا کیا جانا تھا۔ مورخین نے جو تاریخ لکھی ہے پڑھتے ہیں تو آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر یہ دونوں ماں باپ کو جو بچھڑے ہوئے بچے کی جدائی میں روتے ہوئے آئے تھے، چچا بھی ساتھ تھا، حضور اپنے گھر لے آئے، اور اس کے بعد زید اپنے کاموں میں مصروف تھے، بلایا زید ادھر آ جاؤ۔ آئے زید، جیسی پہلی نظر پڑی باپ پر، ماں پر، کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ برسوں کا بچھڑا ہوا بچہ ہے، برسوں سے دور رہنے والا، ماں باپ کی محبت میں یہ جدائی کے غم برداشت کرنے والا، ایک نظر اٹھائی پھر نظر جھکا لی اور سرور کائنات کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے آقا نے پوچھا زید تم جانتے ہو ان کو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چاچا ہیں، یہ میری ماں ہیں۔ حضور نے پوچھا زید تو پھر ملتے کیوں نہیں؟ برسوں کے بچھڑے ہوئے ہو پھر ان کے پاس جاتے کیوں نہیں؟ زید نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد پھر کسی کے چہرے کی طرف ہم نظر نہیں اٹھاتے، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ زید مل لو، ماں سے مل لو، باپ سے مل لو۔ ماں نے کلیجے سے لگایا اور چومنا شروع کیا، باپ نے ماتھا چوما۔ یہ عجیب منظر تھا، بہت دیر گزر گئی ان کے لاڑو پیار کے اظہار کی۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، اتنے سالوں تم اپنے ماں باپ سے الگ رہے، اب فیصلہ تمہاری مرضی پر ہے، تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، یمن اپنے قبیلے جاؤ، اپنے خاندان، اپنی ماں اور اپنے باپ، اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ۔ حضرت زید اس وقت کھڑے ہو کر کہتے ہیں مکہ والے یہ منظر دیکھنے کے لیے حضور کے گھر کے اطراف جمع ہو چکے ہیں، بہت سارے جمع ہیں۔ زید نے سب کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو حاضرین مجلس، سب دیکھو یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، لیکن سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی 1000 آزادیوں سے افضل ہے۔ میں اپنی ماں کے پاس نہ جا سکتا ہوں، نہ باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ اسی در کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا آزاد کر رہے ہیں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے آزاد کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کو آزاد کر دیا جائے اس وقت تو بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی، لیکن تم ہو کہ آزاد ہونا نہیں چاہتے۔ زید نے کہا 1000 باپ اور 1000 ماں مل کر جو اپنے بچوں پر شفقت نہیں کر سکتی وہ محمد رسول اللہ نے میرے ساتھ کیا۔ جیسے ہی حضرت زید کا یہ اعلان مکہ والوں نے سنا تو کیا رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زید کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جاتے۔ کہاں لے کر کے آئے؟ حرم کعبہ کے پاس آئے، پورے مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا اے مکہ والوں گواہ رہنا، میں نے زید کو غلامی سے آزاد کیا اور آج کے بعد سے یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث۔ مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی، کیا زید کو زید بن حارثہ کم کہا جاتا تھا، زید بن محمد الرسول اللہ کہا جاتا۔ محمد الرسول اللہ کا بیٹا زید
میرے عزیزو جو اس دربار میں آیا ہے ظاہر سی بات ہے یہ وہ مزہ ہے جس کو چکھنے کے بعد ہی بریلی کے امام نے کہا تھا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. حضور پاک کے دربار کا لطف جس نے اٹھا لیا ہے پھر وہ کسی اور دربار کی طرف منہ بھی نہیں کرتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی لذت جسے حاصل ہے وہ آج کے ہیپی نیو ایئر کے جلسوں میں یا وہاں کے تماشوں میں شرکت کرے گا ہرگز نہیں ہو سکتا, ہرگز نہیں. وہ آنکھ ان تماشاؤں کو نہیں دیکھ سکتی جو جلوہ رسول دیکھنے کے لیے بیتاب. آج کی رات میرے عزیزو یہ لکھا جائے گا تمہارے نامہ اعمال میں تو یہ لکھا ہی جا رہا ہے. دنیا کے جو جو حالات ابھی چل رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہوگا کہ لوگ سال کا اخیر حصہ کس طرح سے گزارتے ہیں, نئے سال کی ابتدا اور اس کا استقبال کس طرح کرتے ہیں. دنیا والے عیش میں دھت ہو کر نشے میں دھت ہو کر کے کرتے ہیں مگر مسلمان نبی پاک کے قدموں میں ہی کامیابی سمجھتا ہے. آؤ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دربار کی لذت میں دینا چاہتا ہوں. اسی لیے اس بات پر میں بار بار توجہ دے رہا ہوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں. کب تک ٹھوکریں کھاؤ گے اے نوجوانوں, کب تک اس کی گلی میں اس کی گلی میں کہاں کہاں مانگو گے, کہاں کہاں کس سے بات کرو گے. ایک گلی کی طرف آ جاؤ جو ہر گلی سے آزاد کرتی ہے. دوسروں کے منگتا بننے سے بہتر ہے آمینہ کے لال کے منگتا بن جائے. اس نبی پاک کی غلامی جو ہزار آزادیوں سے افضل ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی وہ جانثار رسول دامن رسول میں جیسی آ گیا. جانتے ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں تک زخم اٹھائے اور بچہ بچہ ان کے متعلق جانتا ہے. مکہ کی گلیوں میں ان کے پیروں میں رسی باندھ کر اوباش لوگوں کے ہاتھ میں دیا جاتا اور وہ بدماش لڑکے آپ کو مکہ کی گلیوں میں رسی میں پاؤں میں رسی باندھ کر کھینچا کرتے تھے. ان کی جسم پر ان کی پیٹھ پر گرم سل رکھا جانا, دہکتے ہوئے انگاروں میں ان کو سلایا جانا, یہ سب روایتیں پتہ ہے آپ بلال حبشی کو. لیکن جو میں بات کہنے جا رہا ہوں زمانہ بیت گیا, آپ تو حضور پاک کی غلامی میں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا, حضرت عمر کا زمانہ. میرے عزیزوں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب مجلس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت بلال حاضر ہوتے, بلال ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ بھی مکہ کے غلام تھے, حبشی غلام. حبشی غلام اس وقت مکہ میں حقارت سے دیکھتے تھے لوگ, کالے رنگ کا ہوتا ہے, چوڑی ناک کا ہوتا ہے. لیکن سیدنا بلال حبشی کی بات یہ ہے امیر المومنین عمر ابن خطاب جس کے رعب و دبدبے کا حال یہ ہے قیصر و کسریٰ کی فوجیں تھر تھر کانپتی ہو, وہ امیر المومنین جس کے بو سے, جس کی صرف اور صرف ہوا سے, جس کی خوشبو سے شیطان راستہ بدل لیتا ہو. جب بلال حبشی ان کی محفل میں آتے تو کیا کہہ کر پکارتے جانتے ہو؟ یا سیدنا بلال, یا سیدنا بلال, اے ہمارے آقا بلال آئیے, اے ہمارے آقا بلال آئیے. حضرت بلال کہتے حضور یہ آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا, میں غلام ہوں, مجھے غلام کہہ کر پکارے. آپ سیدنا کہتے, کون کہہ رہا ہے سیدنا؟ عمر ابن خطاب. کس کو کہہ رہے؟ بلال حبشی کو. سیدنا بلال آئیے. حضرت بلال جب کہتے امیر المومنین آپ یہ نہ کہیں سیدنا, مجھ کو غلام کہہ کر پکارے. حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ آئیے آپ کو میں بتاؤں کیوں سیدنا بلال کہہ کر پکارتا ہوں. آپ اپنا جبہ اٹھائیں. جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر جو داغے ہوئے نشان تھے حضرت عمر اس کو بوسہ لیتے تھے اور چومتے تھے اور کہتے اے بلال جو رسول اللہ کی محبت میں زخم تم نے کھائے وہ زخم ہم نے نہیں کھائے ہیں. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. عزیزان گرامی وقار, مقام و مرتبے میں وہی بلند تھا جو دربار رسالت و آپ کا اور اس گلی کا گدھا بن کر کے پوری زندگی گزارتا رہا. ایک دو نہیں کئی مثالیں آپ کو میں بتاؤں. ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر, یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر کہلاتے تھے, ترجمان رسول تھے, سفیر رسول تھے. ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر.
تاریخ میں لکھا ہے یہ 27 سال کے کڑیل جوان اور مکہ میں ایسے لباس پہنتے تھے کہ ریشم کا لباس ان کا لباس مشہور تھا، اور مکہ کی گلیوں میں جب گھومتے تھے ان کا عطر جو لگاتے پوری گلیوں میں خوشبو آتی، مہنگا لباس پہنتے، مہنگا عطر استعمال کرتے۔ دامن مصطفیٰ سے جب وابستہ ہوئے، یہ مصعب بن عمیر، ان کی ماں بھی کافرہ ہے، باپ بھی کافر ہے اور سخت ترین دشمنان رسول ہیں۔ شروع میں آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا، چند دنوں کے بعد ایک دن عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا جو کلیل بردار کعبہ تھے، جا کر ان کی ماں سے کہا تو کیا گھر پر بیٹھی رہتی ہے، تیرا بیٹا تو محمد کے دین کو اختیار کر چکا ہے۔ ماں کو اتنا برا لگا یہ جملہ۔ جب مصعب بن عمیر آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے محمد عربی کا دین قبول کر لیا ہے؟ آپ نے برجستہ کہا ہاں، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا جو بندوں کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کا یہ جملہ ماں باپ کو شاک گزرا، مارنا شروع کیا، اتنا مارا زخمی کر دیا۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر گھر سے نکلے، روز مار کھاتے تھے، روز اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی کوڑے بھی کھاتے تھے۔ دربار رسول میں جب آتے تو زخمی حالت میں آتے، کپڑے بھی ان کے زخموں سے پھٹے ہوئے ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب تم یہاں سے حبشہ چلے جاؤ، حبشہ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ ماں باپ وطن سب چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے، چند مہینے وہاں رکے، واپس آئے، پھر دوبارہ حبشہ کی ہجرت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جانثار ہجرت پر ہجرت کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے ہجرت کرنے سے پہلے اپنا سفیر بنا کر کسی کو بھیجا تھا، تو مصعب بن عمیر تھے۔ مدینے آئے تھے، گلی گلی میں جاتے تھے، گھر گھر کو کھٹکھٹاتے تھے۔ ایک سال کے اندر 73 صحابہ کو مدینے کے وہ حضور کے پاک کی بارگاہ میں لا کر غلام بنا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے ایسے غلام بنائے، عام لوگ نہیں ہیں۔ سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، یہ انصار قبیلوں کے سرداروں کو اسلام پہنچانے والا وہ کڑیل جوان۔ میں بات کس لیے کر رہا ہوں سنو ذرا، زندگی تھوڑی سی مجھے بتانی ضروری ہے۔ وہ مصعب بن عمیر جو ریشم کا لباس پہنتا، جو مہنگے عود اور عطر استعمال کرتا، دامن مصطفیٰ میں آیا ہے، ہجرت پر ہجرت ہے، وطن چھوٹا ہے، کبھی حبشہ کے چکر، کبھی افریقہ کے چکر، اور اس کے بعد کبھی یثرب، یہاں پر آپ آ کر آباد ہوتے رہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تھے، اللہ اکبر، استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے بڑھ کر مدینے والوں کو جو بتایا تھا کون تھا جانتے ہو آپ؟ حضور جب تشریف لا رہے تھے، مدینے آ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اپنا کرتا اٹھا کر کے لوگوں کے یعنی ہلا ہلا کر جھنڈا بنا کر بتا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے آقا ہیں۔ مصعب بن عمیر نے مدینے والوں کو دور سے دیکھ کر کے بتایا تھا کہ جو کپڑا ہلا رہا ہے وہ رسول اللہ کا غلام خاص ہے، اور جو چمکدار چہرہ مدینے میں طلوع ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ مصعب بن عمیر یہ مدینہ طیبہ میں سفیر اسلام ہے، سفیر رسول ہے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے میرے عزیزو، جیسے ہی حضور تشریف لائے، جانتے حضور کے پاس جس وقت وہ آئے تھے مدینے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مصعب بن عمیر کو دیکھ کر۔ کس وجہ سے؟ صحابہ کہتے ہیں مصعب بن عمیر کے پورے جسم میں پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، ایک بکری کی کھال کو لپیٹ کر کے اس پر کانٹے لگا لیے تھے، بکری کی کھال، اور جگہ جگہ سے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، وہ پہن کر کے حضور کے بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر رو پڑے، لوگوں سے کہا جانتے ہو یہ میرا مصعب، یہ مکہ کی گلیوں میں جب چلتا تھا اس کے عطر کی خوشبو پوری گلیوں میں ہوتی، سب سے مہنگا لباس پہنتا، ریشم کا لباس پہننے والا مصعب بن عمیر آج بکری کی ایک کھال میں اپنا جسم چھپا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ساری عیش کی زندگی ترک کیا تھا صرف اسی گلی کے لیے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
अपनी चादर उठाकर उनको अता की थी और उस चादर को लेकर जिंदगी भर गुजारते रहे। जब जंगे ओहद का मौका आया, बदर में शरीक रहे, ओहद में आए, सुनो उस मुसाब बिन उमैर की जिंदगी बता रहा हूं। नौजवानों, तुम्हें ऐसा लगता है जिंदगी की ऐश यही असल है? तुम आज अगर एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो चिढ़ जाते हो, तुम्हारी पसंद के कपड़े नहीं मिलते, घर छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ लड़कियां तो आज ये कहती है मेरा बाप मुझे क्या दिलाता है, ये आज 6 महीने का जो उसका फ्रेंड बना है ये उसको अच्छे खासे कपड़े दिला रहा है। ये सब तो आज मेयार बना हुआ है जीने का। उस मुसाब बिन उमैर की जिंदगी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ऐश व इशरत को तर्क किया था उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में। जानते हो ओहद के मैदान में, ओहद के मैदान में एक वक्त ऐसा आया कि शैतान ने अफवाह गरम कर दी थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआज़ल्लाह, जैसी ये खबर फैली, सहाबा कराम की 2 जमातें हो गई। 2 जमातें कैसे? बाद साहबा ने कहा आप तलवार उठा करके क्या करेंगे, चलो मदीने वापस चलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर इंतकाल हो गया, विसाल हो गया है, तो क्या करेंगे? कुछ तो तलवार उठाने को ये कहकर छोड़ दिए, और लेकिन दूसरी जमात ये थी जो ये कह रहे थे कि ठीक कहा तुमने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके बाद तलवार उठाकर करना क्या है। लेकिन मुसाब बिन उमैर का एक जुमला था जो ओहद के मैदान में गूंज रहा था, ऐ लोगों ये क्यों नहीं सोचते रसूलुल्लाह के बाद जीने का क्या मतलब है? अगर रसूलुल्लाह नहीं है तो फिर जी कर के मतलब क्या, उठाओ तलवार। तो ये चंद लोगों की जो जमात की सिपह सालारी कर रहे थे उस वक्त मैदान में, मुसाब बिन उमैर झंडा हाथ में पकड़ा था। कुमैया नाम का एक दुश्मन उनके मोंढे से तलवार, मोंढे को काट दिया, कंधे से हाथ काट दिया। झंडा रसूलुल्लाह का जिसके हाथ में है वो हाथ का कट जाना, गोया कि झंडा नीचे आ जाए। मुसाब बिन उमैर का एक हाथ कटा, झंडा बाएं हाथ में उठाकर खड़े हुए। रसूलुल्लाह का झंडा गिरने नहीं दे रहे थे, और जब बाएं हाथ में उनका झंडा आया तो वही जालिम ने बाएं हाथ को कहनी समेत काट दिया। झंडा या तो इस हाथ में हो सकता है या इस हाथ में। तारीख इस्लाम की सच्चे और आग की सरगर्दानी करो, सरगर्दानी करो तो पता चले मुसाब बिन उमैर ने कटे हुए बाजुओं से उस परचम को पकड़ा था, सीने में दबाकर, अपनी ठूड़ी के नीचे दबाकर हुजूर के परचम को नीचे नहीं आने देना चाहते। जिसके इधर का बाजू कट गया हो, उधर का हाथ कट गया हो, कटे हुए हाथों से। और उसी ओहद के मैदान में जालिमों ने जब देखा कि ये झंडा नीचे आने नहीं देता, सीने पर बहुत तेज भाला मारा, नेजा मारा। उस वक्त आपने पुकार कर कहा ओहद के मैदान में, ये नहीं कि लोगों मेरा हाथ कट गया, लोगों मेरा बाजू कट गया, लोगों मेरे सीने पर दुश्मनों ने नेजा मारा। नहीं, ओहद के मैदान में मुसाब बिन उमैर पुकार रहे थे, मेरा कोई साथी करीब है तो आ जाए, मुझे न संभाले रसूलुल्लाह का झंडा संभाल ले, मैं इसे आखिरी सांस तक नीचे आने नहीं देना चाहता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परचम को नीचे आने नहीं देना चाहते। उनके भाई थे, उन्होंने उठा लिया। हजरत मुसाब बिन उमैर ओहद के मैदान में शहीद हो गए। जानते हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी लाशों को जब जमा कर रहे थे, मुसाब बिन उमैर के पास आए और फिर कहा, ऐ मुसाब बिन उमैर, वो सफीर इस्लाम है, रसूलुल्लाह का तर्जुमान है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। और उसके बाद उनके दफन का तरीका भी है। अल्लाहु अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको दफन करो, इनको दफन करो। जब इनको दफन करने की बात आई तो आपका जिस्म छुपाने के लिए, आपका जिस्म छुपाने के लिए सहाबा कोशिश करते रहे। जब उनका सर छुपाया जाता तो नीचे से खुल जाता, और जब नीचे का हिस्सा छुपाते तो सर का हिस्सा खुल जाता। कपड़ा इतना नहीं था आपके पास, कपड़ा इतना नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने कहा इतना ही कपड़ा मुसाब के पास रह गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसाब के पास एक छोटा टुकड़ा है, वो दुनिया से एक छोटा टुकड़ा लिए जा रहा है और साथ में रसूलुल्लाह को लिए जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को साथ लिए जा रहा है।
इज़खर घास उनके कदमों पर रखकर दफन किया गया। फिर मैं कहता हूं मेरे अजीजों, वो कौन से जवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को निछावर कर दिया था उन कदमों में, ऐश और इशरत को तर्क कर दिया था। उनके महंगे लिबास, उनकी महंगी खुशबुएं, सारी चीजें दरबारे रिसालत में वक्फ हो गई थी सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए। आज आपसे हम ये नहीं कहते कि हलाल चीजें छोड़ दो, पहनना छोड़ दो, ओढ़ना छोड़ दो, नहीं, कम अज कम हुजूर पाक के अगर गुलाम हो तो हराम चीजों को तो छोड़ सकते हो। लिबास अच्छा पहनो, खुशबू इस्तेमाल करो, इसकी मुमानियत नहीं है। लेकिन ऐ नौजवानों, अगर हुजूर की गुलामी का दावा करते हो तो हम चाहते हैं तुम्हारे कान फिर ये गंदे नगमे क्यों सुनते हैं, ये गालियां तुम्हारी जुबानों से निकलती कैसे हैं, ये तुम आवारा गर्दी में अपनी आंखें बहकाते कैसे हो, तुम्हारे ये जिस्म का हर अज़ू गुनाहों की गम्माजी क्यों कर रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो तो फिर आओ मेरे अजीजों, उस दरबार की गुलामी की लज्जत जिसे मिल जाए। अल्लाहु अकबर। मैं सच कहता हूं, इकबाल ने एक जुमला कहा था, इकबाल के अशार बहुत मानाखेज है। कहा था कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर में दरिया व सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। और फिर इकबाल जो कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको हुजूर पाक की आशनाई की लज्जत मिली है, पूरी दुनिया से उसे बेखबर कर देती। मैं अब साल की इब्तिदा हो गई, उन जानिसारों की बात मैं कर रहा हूं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की लज्जत महसूस की है। उहद के मैदान में जाने से पहले दो गहरे यार, बहुत गहरे दोस्त क्या दुआ कर रहे हैं बताऊं आप? साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, ये दो नाम याद रखना है नौजवानों, जिनको कहते हैं ना जिगरी यार, उठना बैठना साथ में, खाना पीना साथ में, रात को चलना फिरना साथ में, कहीं कुछ मशवरे करना हो साथ में। साद इब्न अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश, इन दोनों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी, बहुत मशहूर थी। लेकिन उहद के मैदान में जाने से पहले अल्लाहु अकबर दुआ क्या कर रहे हैं सुनो। दोनों आए, मुसल्ला बिछाए, रात का वक्त है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मेरे भाई अब्दुल्ला मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते ठीक है, मैं भी दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। दोनों मुसल्ला बिछाकर बैठे, दुआ क्या कर रहे हैं? साद बिन अबी वक्कास ने पहले हाथ उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, कल उहद के मैदान में जब हम उतरेंगे तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए, हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए मैदान में आएंगे। मौला, मेरा मुकाबला किसी ऐसे सख्त दुश्मन के साथ करा जो सबसे बड़ा पहलवान हो, सबसे बड़ा पहलवान हो। तमन्ना तो देखो हुजूर के गुलाम की कैसी, तमन्ना कैसी। कल जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा उससे मेरा मुकाबला करा दे मौला। फिर क्या करेगा? साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मौला जब वो तेरे हबीब का दुश्मन सामने आए, कभी मैं उसको दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी आगे से मारूं, कभी पीछे से मारूं, और उसको गिराकर उसके नेज़े पर झंडा गाड़ कर कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल पाक की सर बुलंदी का ऐलान करूं। ये दुआ तो देखे, दुआएं कैसी कैसी हैं। उलमाओं की तमन्ना ये नहीं है हालात कुछ हो गए तो मैं छुप करके कहीं पनाह ले लूंगा। जंग के हालात मेरे अजीजों क्रिकेट का मैदान नहीं है, सर हथेली में लिए जाने का मंजर होता है, जान लेकर जाते हैं। लेकिन तमन्ना भी क्या है, छोटे सिपाही से लड़ने का नहीं है, छुटपुट वारदातें नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं सबसे बड़ा पहलवान जो होगा मेरा उससे मुकाबला हो जाए। दुआ करके उनके दोस्त, जिगरी दोस्त हैं अब्दुल्ला बिन जहश, आमीन कह रहे, आमीन कह रहे। अब सुनो, जब इनकी दुआ खत्म हो गई, अब्दुल्ला बिन जहश कहते, ऐ साद, अब मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहो। अल्लाह अल्लाह, दुआएं कैसी, जाने साराने रसूल। अब्दुल्ला बिन जहश हाथ उठाते और कहते हैं बारगाह रब्बुल इज्जत में, मौला करीम जब कल की सुबह तेरे रसूल के साथ हम मैदान में जाएं, ऐ रब्बे जुल जलाल, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तेरे नबी के नामूस की हिफाजत के लिए लड़ने के लिए जब मैं मैदान में आऊं तो क्या हो मौला, दुश्मनों से मेरा मुकाबला हो जाए और दुश्मनों की सफों में मैं घिर जाऊं,
کبھی دشمن مجھے سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، کبھی دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے، اور مجھے مار مار کر ٹکڑے کرے، اور پھر میرے ہر ٹکڑے سے آواز آئے تیرا رسول سر بلند ہے، اسلام سر بلند ہے۔ دعا ان کی یہ ہے۔ سعد ابن ابی وقاص آمین کہہ رہے ہیں۔ ایک بڑے دشمن سے مقابلہ کرنے کی دعا کر رہا ہے، اور دوسرا محبت مصطفیٰ میں زخم کھا کھا کر مرنے کی دعا کر رہا ہے۔ صبح ہوئی، احد کے میدان میں جب پہنچے، عزیزان گرامی وقار، بات ایسی تھی، سعد ابن ابی وقاص صف میں سب سے پہلے آگے آئے تھے۔ اس وقت دشمنوں میں سے جو اس وقت سب سے بڑا پہلوان تھا، سعد ابن ابی وقاص کے سامنے آیا، جس کو کہا جاتا تھا 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں تو نہیں آیا، میرے رب نے بھیجا ہے، اس لیے کہ رات کو میں نے دعا کی تھی جو تمہارا سب سے بڑا پہلوان ہوگا میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ سعد ابن ابی وقاص نے دعا کی تھی، مولا نے سامنا کرا دیا، اب شروع ہو گئے تیر چلنا اور نیزے چلنا۔ سعد ابن ابی وقاص کے تیر ایسے تیر تھے، کبھی سامنے سے جاتے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، بجلیوں کی طرح آواز کرتے، اس دشمن کے سینے میں پیوست ہوتے۔ جانتے ہو یہ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ تیر چلاتے تھے تو پیچھے سے رسول اللہ آواز دیتے تھے بی ابی انت و امی ارمی یا سعد، اے سعد تیرے تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ تنہا تنہا سعد ابن ابی وقاص کی ذات ہے جس کو میرے رسول نے فرمایا، ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، لیکن سعد ابن ابی وقاص وہ ہیں جس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اور جس کو رسول اللہ یہ فرمائے، پھر ان کے تیروں کی آواز کا کیا کہنا، تیروں کے نشانوں کا کیا کہنا۔ جب سنگ سنگ چلتے تھے، دشمن کے خیمے میں کھلبلی مچ گئی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ان کے سامنے آیا ہوا دشمن ایسا گرا کہ اس کے جسم پر سعد ابن ابی وقاص کے لگائے ہوئے نشان موجود تھے۔ پھر آئے اپنے خدا سے کیے ہوئے دعا کے مطابق، دائیں سے بھی مارا، بائیں سے بھی مارا، آگے سے پیچھے سے، پھر سینے میں جھنڈا گاڑ کر کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی تو گھٹائے سے کسی کے، یا رسول اللہ نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سعد ابن ابی وقاص کی دعا تو قبول ہو گئی، اور آپ نے رحمان کا شکر ادا کیا۔ جنگ کا میدان ہے اور گہما گہمی ہے، گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، کون کہاں ہے کس کو خبر ہے، لیکن جگری دوست تھے۔ عبداللہ بن جہش کی یاری ان کے ساتھ بڑی مشہور ہے۔ جیسے ہی شام ہو رہی تھی، ڈھونڈنے لگے میرا جگری یار دکھتا نہیں، عبداللہ بن جہش کہاں ہے؟ میرے عزیزوں، صحابہ نے بتایا سعد ابن ابی وقاص کو کہ افسوس ہے تمہارے عبداللہ بن جہش کی شہادت ہو گئی۔ پوچھا کیسے؟ کہا وہ جب لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی افواہ کہ رسول اللہ کا قتل ہو گیا، عبداللہ بن جہش نے ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا، دشمنوں کے نرغے میں دوڑتے ہوئے چلے گئے اور ایسے اندھادھند ان سے لڑتے رہے، نہ وہ پیچھے کی طرف دیکھتے، نہ کدھر، نہ ادھر نہ ادھر۔ دشمنوں نے گھیر لیا عبداللہ بن جہش کو، دائیں سے مار رہے تھے، بائیں سے مار رہے تھے، سامنے سے مار رہے تھے، پیچھے سے مار رہے تھے۔ عبداللہ بن جہش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور ایک ایک ٹکڑے کو رسیوں میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہن لیا تھا۔ یہ عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا۔ سعد ابن ابی وقاص نے خبر سنی، آپ دیدہ ہو گئے، کہا اے لوگوں، رب ذوالجلال کی اس محبت پر قربان، اس نے کل میری بھی سن لی، میرے دوست کی بھی سن لی، اس کی بھی دعا قبول، میری بھی دعا قبول۔ سنو جو کہنا ہے میرے عزیزوں، اس واقعے سے مجھے کہنا کیا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص اپنے جگری دوست کی لاش کو دیکھنے آئے، لاش کہاں ہے؟ ٹکڑوں میں بدل گئی، جسم کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے ہیں،
قریب آئے, ان ٹکڑوں کو اٹھایا, اپنے جگری دوست کے جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, بہت قریبی یاری ہے, ٹکڑوں کو اٹھایا, ہاتھ میں رکھا, دیکھا ٹکڑے ابھی گرم ہے, گوشت گرم ہے, ہل رہا ہے. سعد ابن ابی وقاص نے اپنے دوست عبداللہ بن جہش کو مخاطب کر کے کہا, اے عبداللہ کیا کمال کی بات ہے, کل رات ہم نے بھی دعا کی, تم نے بھی دعا کی, رب تبارک و تعالیٰ سے میں نے دعا کیا تھا بڑے پہلوان سے میرا مقابلہ ہو جائے, رب نے سن لیا, بڑا پہلوان آیا, میں نے اس کو ہر طرف سے مارا اور پرچم اسلام بلند کیا, اور تو نے دعا کی تھی ہر طرف سے تجھ پر تیر آئے اور تیرے ٹکڑے ہو جائیں, رب نے تیری بھی سن لی, لیکن قسم رب ذوالجلال کی, اے عبداللہ تیری دعا میری دعا سے افضل تھی, تیری دعا میری دعا سے افضل تھی, اس لیے کہ دشمن کو مارنے کا مزہ اور ہے, ان کی محبت میں مر جانے کا مزہ اور ہے. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. ارے میرے عزیزوں وہ مر جاتے اعلان کرتے ہوئے کیوں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. وہ بندہ جگہ جگہ جا کر کے اپنے دردوں کی شکایت نہیں کرتا جو محبت رسول کا بیمار ہے. عزیزان گرامی وقار, اس نئے سال کی ابتدا ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کے تذکرے سے کر رہے ہیں, حضور پاک کے جانثاروں کے تذکرے سے. اللہ کریم یہ 2024 کی جو ابتدا ہوئی ہے میرے عزیزو, عجیب سی بات ہے, 24 آیا ہے لیکن 12 لوگوں کے ساتھ. 24 کا سال شروع ہوا ہے لیکن ہم الحمدللہ دعا یہ کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس نئے سال میں ہماری ابتدا عشق مصطفیٰ کے ساتھ فرمائے, محبت مصطفیٰ کے ساتھ فرمائے. میرے عزیزو اگر وہ نہ ہو تو پھر زندگی میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے. اسی لیے کیا کہا اقبال نے, ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, کچھ بھی نہیں ہے وہ جو نہ تھے تو, اور وہ جو نہ ہو تو. اس بات کو لے کر کے چلو, آج سے اپنی دھڑکنیں حضور کے لیے محفوظ کر دو, دل دھڑکے تو نبی پاک کی محبت کی صدا ہے. یہ لیلا مجنو کے قصے بہت ہو گئے. آج کے دور میں جوان ابھی انگڑائیاں کیا لیتی ہے, اس کی جوانی یہ سوچتا ہے سب سے پہلے کسی لڑکی کو قابو کر لینا چاہیے, بہت بڑا کام ہے. ممبئی کے نوجوانوں کو یہ کس نے بتا دیا؟ میرے عزیزو یہ تو چھچوروں کا کام ہے, بہادروں کا کام نہیں. بہادروں کو قائل کرنے کے لیے عورت ہے, عورت تو کسی کو بھی مل جائے گی, جو تمہارے مقدر میں وہ مل جائے گی, آپ کے کام نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں حضور پاک کے ایک اور جانثار ہیں, انس بن نزیر, اپنی بیوی سے کمال کی محبت کرتے تھے. عشق ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی کرتے ہو, اس زمانے میں بھی عشق ہوا ہے. لیلا اور مجنو کے قصے یہاں ہندوستان کی گلیوں سے نہیں آئے, یہ بھی مشہور عاشق تھے. لیکن آپ کو میں بتاؤں انس بن نزیر اپنی بیوی سے بہت عشق کرتے تھے, محبت کرتے تھے. لیکن یہ ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز ہیں. حضور ان کے گھر جاتے تھے. ایک دن دوپہر کے وقت ان کے گھر بیٹھے, مکہ سے ایک خط آیا. حضور پاک نے کہا انس پڑھ کے سناؤ کیا ہے. انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں, اور یہ راز تھا, وہاں کے حالات سب بتا دیے تھے خط میں. رسول پاک نے فرمایا موڑ کر رکھ لو, یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے. انس بن نزیر نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, آپ نے حکم فرمایا. اس کے بعد جب حضور گھر سے نکلے, ان کی بیوی اندر سے آئی, جو ان کی بہت بڑی محبوبہ ہے, ان کی معشوقہ ہے, بے حد محبت کرتے تھے. باہر آئی, کہا انس بن نزیر کس کا خط آیا تھا؟ رسول اللہ کے پاس کیا پڑھ کر سنا رہے تھے؟ کہا خبردار, محبت اپنی جگہ, وہ رسول اللہ کا راز ہے, وہ رسول اللہ کا راز ہے, نہیں بیان کر سکتا. کمال درجے کا عشق ہو میرے عزیزو. آج کے وہ مجازی عاشق تو ماں باپ کو لات مار دیتے. 6 مہینے کی محبت کیا ہوتی ہے, یہ ماں باپ کو ٹھوکر مار کر چلے جاتے. انس بن نزیر اپنی اس بے حد محبت کرنے والی عورت سے کہتے خبردار اس معاملے میں مت آنا. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے سن تو لیا ہے دیوار کے پیچھے سے. خط میں کیا تھا؟
مکہ سے آیا ہے خط، جنگوں کے حالات بتائے گئے، آپ پڑھ کر سنا رہے تھے، بیوی نے سن لیا تھا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ انس بن نذیر نے سیدھے گردن پکڑ لی، کہا گردن پکڑ لی اپنی اس عورت کی، کہا اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک رسول اللہ بیان نہ فرماتے، حکم نہ آ جائے۔ محبت اپنی جگہ پر، عشق اپنی جگہ پر، حضور کے معاملات اپنی جگہ پر۔ حضور کے پاس گردن پکڑ کر کے لے آئے، دوڑتے ہوئے کہا، حضور نے پوچھا کیا ہوا انس، اس کو کیوں پکڑ لائے؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے ہمارے راز کو دیوار پیچھے سے سن لیا، میرے آقا کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں، مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، آپ کے راز کو افشا کرنے کی سزا میں کہیں ملوث نہ ہو جاؤں۔ حضور پاک نے فرمایا گردن چھوڑ دو، آزاد کر دو، وہ بھی میری صحابیہ ہے، جیسے راز تمہارے پاس محفوظ ہے ویسے راز اس کے پاس بھی محفوظ ہے۔ حضرت انس بن نذیر نے گردن سے ہاتھ ہٹا دیا اور پھر مسکرا کر بیوی سے کہا، پہلی والی محبت پھر باقی ہے، جو محبت تھی وہ محبت پھر باقی ہے، لیکن یاد رکھنا ہماری محبت کا معیار تھرمامیٹر صرف قدم رسول ہے، وہ جو نہ ہو تو یہ ہمارا تھرمامیٹر ہے۔ یہی بریلی کا مزاج ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ صحابہ کی مثالیں میں آپ کو رکھا ہوں۔ احد کے میدان میں ایک دو نہیں کئی مثالیں آپ کو پتہ ہے۔ وہ دولہا بھی شریک ہوا احد کے میدان، جس کی آج شادی ہوئی اور سہاگ رات منا رہا اپنی بیوی کے ساتھ، اور شب باشی کرنے کے بعد اٹھ کر دوڑا میدان میں آ گیا جس دن اس کا ولیمہ ہے، اور احد کے میدان میں تلوار لیے لڑ رہا ہے اور شہید بھی ہو گیا۔ کون ہے ایسا جو اپنے ولیمے کے دن شہادت پا رہا ہو؟ ولیمہ ہے، کل شادی ہوئی ہے، بیوی کو گھر لایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو بغیر بتائے چھپائے پلاننگ کر کے بھاگ آیا ہو۔ رات کو بستر سے اٹھ کر کے اپنی بیوی سے کہا، اے میری شریک حیات، میں نے تجھے دلہن تو بنا لیا، لیکن کانوں میں آواز آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مدینے والے نکل پڑے ہیں، لہٰذا میرا گھر میں رہنا کسی حالت صحیح نہیں، چاہو تو طلاق لے لو، عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لو، یا تو پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو۔ وہ خاتون ایسی نہیں تھی، وہ کہتی کہ کہاں سے تم آج کے آج شادی کر کے لائے اور کس کے حوالے چھوڑ جا رہے ہو، اور مجھے سہاگن کو ابھاگن بنائے جا رہے ہو؟ نہیں، وہ خاتون ہے، مدینے کی، کہتی ہے، اے میرے سرتاج، غم کس بات کا، آپ مجھے طلاق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ جائیں، اللہ کی مرضی پر میں قائم ہوں، اگر آپ لوٹ کر کے آئے تو فخر سے مدینے میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں لوٹے تب بھی فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ یہ جذبہ کہاں ہے؟ وہ مدینے والوں کے اندر تھا، جنہوں نے سب کچھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدموں میں نچھاور کیا۔ اے میرے عزیزوں، یہ ساری باتیں رکھنے کے بعد صرف میں اتنا چاہتا ہوں، آج بھی ان اندھیریوں سے ہمیں کوئی چیز نکال سکتی ہے تو حب مصطفیٰ۔ آ جاؤ ان کے دربار میں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ اس لیے کہ اس عقیدے کے ساتھ میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ آج لوگوں کو ایسا گمان ہوتا ہوگا، تھوڑا اس پارٹی میں چلے جائیں، اس پارٹی میں چلے جائیں تو سکتا ان کی حکومت، ان کی کچھ ہو جائے گا۔ یو پی میں تو دیکھا ہے، جس کی گورنمنٹ آتی ہے ہر کار پہ اسی گورنمنٹ کا جھنڈا لگا لیتے، بی جے پی ہے تو بی جے پی کا، کانگریس ہے تو کانگریس کا، سپا ہے تو سپا کا، جھنڈے وہاں پر بدلتے رہتے، جس کی آئے اس کی۔ میرے عزیزوں، یہ مزاج تو دنیا والوں نے دیا ہے کہ سکتا حکومت جس کے پاس آ جائے، ارے بڑے بڑے نیتا بدل کر ادھر سے ادھر پارٹی میں چلے جاتے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں کرتے ہیں وہ؟ ارے وہ لوگ بھی بہت عقل مند ہیں، کہتے ہیں جن کی حکومت ہے ان کے ساتھ جانے سے تھوڑا فنڈ تو ملے گا، کام تو ہوگا، بھلائی تو کر سکیں گے۔ یہ تو ان کی دلیل ہے، بہت اچھی دلیل آپ نے دی کہ جس کی حکومت ہے اس کے ہاں جانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی کو تاج الشریعہ نے ہمیں یہ کہا تھا، اے سنیو، تمہیں پتا ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے،
جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں۔ تو پھر جس کی چلتی ہے وہیں جانے سے فائدہ ہے، تو پھر آ جاؤ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ پھر میں کہتا ہوں وہ تمہارے جھنڈے ہیں جو بدلتے ہیں، ہمارا جھنڈا کبھی نہیں بدلتا۔ ہم جس کے مدخواہ ہیں، دنیا تو دنیا ہے، ہمارا مزاج یہ ہے، حشر میں ہوگا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔